قول اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ فیہا باذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سلامتیاں نازل ہوتی رہتی ہیں اپنے بندوں پر۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے کل حدیث مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو تلاش کرو۔ کل کی جو حدیث تھی اس میں 25ویں اور 27ویں اور 29ویں شب کا ذکر ہوا، اور ایک حدیث میں 21ویں اور 23ویں اور 25ویں شب کا ذکر آیا ہے۔ لیلۃ القدر یہ امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے، یعنی اس سے پہلے جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئیں، لیلۃ القدر کسی امت کو نصیب نہ ہوئی۔ یہ صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انعام کے طور پر یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ عطا فرمائی ہے۔ اس رات کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں تمام اہم کام جو ہوتے ہیں وہ انجام پاتے ہیں، جیسا کہ بعض علماء 15ویں شب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں جو شب ہے اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے معاملات تقسیم ہوتے ہیں، ملک الموت کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ آئندہ سال میں جتنے بھی مرنے والے لوگ ہیں ان کے نام ان کی فہرست بنا کر ملک الموت کو دی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی جو تقسیم ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کو دی جاتی ہے۔ تمام فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں، بارش برسانے والے، موت دینے والے اور رزق تقسیم کرنے والے، انسانوں کی مدد کرنے والے، یہ تمام فرشتے جو ہیں یہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لیتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی شب کو ہوتا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، یعنی جیسا کہ 27ویں شب ہمارے ہاں مشہور ہے تو 27ویں شب میں آپ سمجھ لیں کہ ہوتا ہے۔ اور 27ویں شب ایسے ہی مشہور نہیں ہے، بلکہ مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، تو اس حوالے سے یہ 27ویں شب مشہور ہے۔ ادروائز علماء فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بھی زیادہ تلاش کر سکتے ہو اس کی تلاش کرو۔ اس کی تلاش میں جتنی زیادہ عبادت کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ پورے سال میں کسی ایک رات میں آ جاتی ہے، پورے سال میں، رمضان کے ساتھ مختص نہیں ہے، یعنی رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کے چانس ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر رمضان میں ہی ہو، یہ پورے سال بھر میں کسی ایک رات میں شب قدر جو لیلۃ القدر ہے یہ ہو سکتی ہے۔ اب اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بہقی شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر موجود نہیں لیکن بہقی شریف کی یہ روایت ہے، شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
لیلۃ القدر میں جناب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کر نازل ہوتے ہیں، اور اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ ان فرشتوں کے لیے زمین تنگ پڑ جاتی ہے، یعنی زمین کم پڑ جاتی ہے، اتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے آسمانوں سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں یہ تمام فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہر اس بندے کے لیے جو کھڑا بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا ہے، چاہے کھڑے ہو کر کرے بیٹھ کر کرے، جس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے کہ یہ تیرے ذکر میں مشغول ہے۔ لیلۃ القدر میں جو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کے لیے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، یعنی چاند رات جس کو آپ سمجھ رہے ہیں نا، چاند جب طلوع ہو جاتا ہے شوال کا چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ عید کا دن ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر ان فرشتوں پر فخر کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اور وہ فخر کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ میرا رب پہلے ان فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے کہ یہ لوگ خون ریزیاں کریں گے، فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، تجھے بھول جائیں گے، تو دیکھو یہ لوگ دن کو روزہ رکھ کر رات کو میری عبادت میں مصروف ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو اے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جو ایمانداری کے ساتھ اپنی مزدوری کرتا ہے اور اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اس مزدور کو پوری اجرت ملنی چاہیے، اس کا اجر پورا ملنا چاہیے۔ تو اللہ پھر ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرا یہ جو بندہ ہے نا، اس نے اپنا فریضہ پورا کر لیا اور ایمانداری کے ساتھ پورا کیا ہے، لہٰذا اب تم کیا کہتے ہو کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کو تو بخش دے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پھر 3-4 قسمیں اٹھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنی عظمت کی قسم ہے، اپنے غلبے کی قسم ہے، اپنے کرم کی قسم ہے، اپنی بلندی و جلالت کی قسم ہے، فرشتوں گواہ بن جاؤ کہ میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو میرا رب فرشتوں کو گواہ بنا کے ان کو بخش دیتا ہے، اور پھر اعلان فرماتا ہے کہ میرے بندوں لوٹ جاؤ، چلے جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جب یہ بندے لوٹ کر اپنے گھروں کو آتے ہیں نا، تو یہ گناہوں سے پاک ہو کر آتے ہیں، یعنی کہ یہ اتنی فضیلت والی رات ہے، اتنی بڑی رات ہے لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں جب یہ آخری عشرہ آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مبارک کس لیتے تھے، باندھ لیتے تھے، کس لیے؟ اللہ کی عبادت میں مصروف ہونے کے لیے، اور اتنی دل جمی کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اتنی دل جمی کے ساتھ کہ آخری عشرے میں خود بھی آقا جاگ کر عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کے بھی سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے اور بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ بتایا اس لیے نہیں کہ اس کی تلاش کریں، جتنی زیادہ عبادت کر کے اس کو ڈھونڈیں گے، اس کو تلاش کریں گے تو یہ مقدر والوں کو مل جاتی ہے، اور جب یہ مل جاتی ہے تو انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔